السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کتاب سنن ابی داؤد شریف، باب کراہیتی استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجۃ، قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کی کراہت یعنی ممانعت۔ ان سلمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قیلا، آپ سے کہا گیا، لہو لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الحراءۃ، کہ کیا تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے طریقے بھی انہوں نے آپ کو بتائے ہیں۔ جب یہ سوال کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال اجل لقد نہانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول وان لا نستنجی بالیمین وان لا یستنجی احدنا باقل من 3 احجار او یستنجی برجیع او عظم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہونے سے منع فرمایا اور حکم دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم میں سے کوئی 3 ڈیلوں سے کم، جو 3 ڈیلے ہوتے ہیں ان سے کم کے ساتھ استنجا بھی نہ کرے، اور گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب اس کی شرح یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے والے کفار مدینہ تھے، اور یہ سوال کرنے والا ایک یہودی شخص تھا۔ سوال کا منشا جو الفاظ سے معلوم ہوتا ہے وہ ازرائے مذاق یا ازرائے استہزاء، اظہار تعجب تھا، یعنی وہ مذاق کے طور پر یہ سوال کر رہا تھا اور تعجب بھی کر رہا تھا۔ تو سلمان علیہ السلام نے، یعنی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے استہزاء کو نظر انداز کیا اور تفصیل بتا دی کہ حضور علیہ السلام نے بیت الخلاء کے کئی آداب ارشاد فرمائے ہیں، اور آپ جامع اور کامل دین لے کر تشریف لائے ہیں اور امت کے روحانی باپ بھی ہیں۔ اگر آپ یہ طریقے ہمیں نہ سکھائیں گے تو اور کون ہمیں یہ طریقے سکھائے گا؟ اس حدیث پاک سے رفع حاجت کی حالت میں مطلقاً استقبال قبلہ کی ممانعت ثابت ہو رہی ہے، یعنی جب رفع حاجت کی ضرورت ہو، قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو قبلے کی طرف منہ کرنا مطلقاً منع ہے، اور اس میں صحرا اور آبادی وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے آدمی صحرا یا آبادی وغیرہ میں کہیں پہ قضاء حاجت کرے یا واش روم وغیرہ میں کرے، قبلے کی طرف مطلق اس کا قبلہ رو ہونا یا پشت کرنا یہ منع ہے۔ پشت والی احادیث بھی آگے آئیں گی۔ اور اس حدیث کے پیش نظر مطلقاً استقبال قبلہ کی ممانعت کا قول حضرت ابو ایوب انصاری اور امام مجاہد، ابراہیم نخعی، حضرت سفیان ثوری اور ابو ثور اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس روایت سے منقول ہوا ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے استنجے کرنے کی ممانعت جو ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں، یعنی امت کا اجماع ہے۔ پھر جمہور کے نزدیک یہ نہیں تنزیہی ہے اور ادب کے طور پر ہے، اور بعد اہل ظاہر یا اہل ظواہر اور شوافع کے نزدیک یہ نہیں تحریم کے لیے ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تحریم کے لیے ہے، اور اس نہیں کی علت دائیں ہاتھ کا احترام ہے، یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کرنا ہے، تو یہ نہیں شافیوں کے نزدیک یا شوافع کے نزدیک جو ہے یہ تحریم کے لیے یعنی حرام ہے، اور ہمارے نزدیک یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ تنزیہی ہے، یعنی اگر دوسرا ہاتھ درست نہ ہو یا اس پہ پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس ہاتھ کے ساتھ بھی استنجا وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں جو 3 ڈیلوں سے کم کے ساتھ استنجے کی نہیں وارد ہوئی ہے، تو اس میں ائمہ اہل بیت اور امام اعظم ابو حنیفہ یعنی احناف کے نزدیک 3 کے عدد کا وجوب سے ثابت نہیں ہو رہا، یعنی وجوب اس سے ثابت نہیں ہو رہا کہ 3 ڈیلوں سے ہی استنجا کرنا ہے، اس سے کم کریں گے تو گناہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عدد جو ہے یہ مستحب ہے۔
اصل مقصد جو ہے وہ پاکی حاصل کرنا ہے، چاہے وہ ایک کے ساتھ ہو جائے، دو کے ساتھ ہو جائے، 3 ڈیلے استعمال کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے۔ اور امام مالک اور داؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ واجب صفائی ہے، ڈیلوں کی تعداد واجب نہیں ہے۔ اور بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صرف 2 ڈیلوں سے جو ہے وہ صفائی کی یا 2 ڈیلوں پہ اکتفا فرمایا، تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عدد شرط نہیں ہے، یعنی 3 عدد شرط نہیں ہے بلکہ تطہیر اور تنقیح یعنی پاکیزگی شرط ہے۔ اور سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک حدیث پر مزید روشنی ڈالتی ہے، اس مسئلے پر مزید یہ روشنی ڈالتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 کا عدد شرط نہیں ہے بلکہ تنقیح یا تطہیر یہ شرط ہے، یعنی پاکیزگی شرط ہے۔ گوبر، لید، ہڈی سے استنجے کرنے کی ممانعت ہے، اس لیے کہ گوبر، لید اور یہ چیزیں تو خود ہی نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور بندہ جو ہے وہ زیادہ نجس ہو جائے گا۔ اور ہڈی سے ممانعت اس وجہ سے ہے کہ ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہے، اور اس کے علاوہ ہڈی جو ہے یہ جنوں کی خوراک ہے، اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استنجا کرتے وقت بندے کو قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا چاہیے، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پیٹھ والی احادیث بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہڈی کے ساتھ اور اسی طرح ہڈی کے ساتھ جو ہے استنجا نہیں کرنا چاہیے، اور نجس یعنی گوبر یا لید وغیرہ کے ساتھ بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔